بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے اندر بے شمار قسم کے مذہبی عقائد اور نظریات کے حامل لوگ اور جماعتیں پائی جاتی ہیں۔ دور جدید میں کفر نے ایسی جدید شکلیں اختیار کی ہیں جن سے عالم اسلام سمیت دنیا بھر کے اربوں انسان متاثر ہیں۔ چنانچہ سیکولرزم، لبرلزم، ڈیموکریسی یعنی جمہوریت، ماڈرنزم، عقلانیت، ریشنلزم، ہیومنزم، انسانیتزم جس کو کہتے ہیں، اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ چنانچہ اس چیز کی ضرورت بہت زیادہ محسوس کی جاتی ہے کہ لوگوں کو پوری دنیا کے اندر پائے جانے والے مذاہب اور اسی طرح سیاسی اور فلسفی تحریکوں سے آگاہ اور روشناس کیا جائے۔ چنانچہ ہم آپ کے سامنے ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر ہم پوری دنیا کے اندر مختلف قسم کے مذاہب، افکار، عقائد اور نظریات کو مختلف انداز سے بیان کریں گے، جس میں اختصار کا پہلو بھی ملحوظ رہے گا اور آپ کے علم میں بھی یقیناً اضافہ ہوگا۔ چنانچہ اس سلسلے کو ہم اسلام سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ اسلام وہ دین ہے جو کہ آسمانی ادیان میں سب سے آخری دین ہے۔ اسلام وہ آخری آسمانی دین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لیے پسند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی عظیم الشان نعمت دے کر انسانوں اور جنات کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ چنانچہ اگر ہم اسلام کی اہم ترین شخصیات کی بات کریں تو سب سے بڑی شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں جنہوں نے دین اسلام کی امانت لوگوں تک کامل امانت داری کے ساتھ پہنچائی۔ آپ کی پیدائش 571 عیسوی کو ہوئی۔ آپ کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے تھے۔ آپ ابھی 6 سال کی عمر کو نہ پہنچے تھے کہ آپ کی والدہ بی بی آمنہ بھی فوت ہو گئیں۔ آپ کی ابتدائی پرورش بی بی حلیمہ بنت حارث سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت سے نوازا گیا۔ اہل کتاب کی کتابوں میں آپ علیہ السلام کی آمد کی بشارت دی گئی۔ آپ بچپن ہی سے صادق امین کے القاب سے مشہور تھے۔ بعد از نبوت آپ نے 13 سال مکہ مکرمہ میں دین اسلام کی دعوت دیتے ہوئے گزارے۔ جب کفار کی ایذا رسانی زیادہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدینہ منورہ ہجرت کا حکم فرمایا۔ چنانچہ آپ نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ میں پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ یہی ریاست مدینہ بعد میں پوری دنیا میں اسلام کی نشر و اشاعت کا مرکز ٹھہری۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں حیرت انگیز معجزات ظاہر کیے۔ آپ نے اپنے پیروکاروں کی ایسی تربیت فرمائی کہ وہ اسلام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوئے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کی قیادت میں بدر و احد، خیبر اور مختلف جنگوں میں شرکت کی۔ آپ علیہ السلام کا وصال پیر کے دن 12 ربیع الاول 11 ہجری کو 63 سال کی عمر میں ہوا۔ بہت سارے غیر مسلم علماء اور مستشرقین نے آپ کی عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ ان میں امریکی مستشرق مائیکل ہارٹ سر فہرست ہیں۔ خلفائے راشدین کی بات کریں جو نبی علیہ السلام کے بعد ہیں، چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بعد خلیفہ اول مقرر ہوئے۔ آپ کی مدت خلافت 2 سال ہے۔ اس قلیل مدت میں آپ نے مرتدین کا خاتمہ کیا، قرآن کریم کو جمع کیا، جیش اسامہ کو روانہ کیا اور عراق و شام کی فتح کے لیے لشکروں کو ہدایت دی۔ دوسرے نمبر پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابوبکر نے اپنے بعد حضرت عمر کو خلیفہ نامزد کیا۔ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں قادسیہ کے معرکے میں سیدنا سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں اہل فارس کو شکست ہوئی اور سیدنا عمرو بن عاص کے ہاتھوں مصر اور فلسطین فتح ہوئے۔ آپ نے نظام خراج مقرر فرمایا اور مختلف قسم کے ادارے اور مختلف قسم کی وزارتیں مدون کیں۔ اسی طرح ہجری تاریخ کی بنیاد ڈالی، نئے شہر بسائے، قاضیوں کا تقرر فرمایا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور ڈاک کا نظام بنایا۔ نماز فجر کے دوران ابو لولو مجوسی نے آپ کو خنجر کے وار سے زخمی کیا۔ چنانچہ اسی حملے کے نتیجے میں 27 ذی الحجہ 23 بمطابق 3 نومبر 644 عیسوی کو آپ کی شہادت ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ ہیں۔ حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان خلیفہ مقرر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام مخالف بغاوتوں کو کچل دیا گیا اور اسلامی فتوحات میں اضافہ ہوا، کیونکہ والی مصر عبداللہ بن ابی سراح نے شمالی افریقہ میں جہاد کیا اور اسلامی لشکر عبداللہ بن عامر کی قیادت میں نہر جیہون پار کرتے ہوئے بلاد ماوراء النہر میں داخل ہوئے۔ ماوراء النہر یہ وہ علاقے ہیں جن کو آج کل وسطی ایشیائی ممالک کہا جاتا ہے۔ آپ کے دور میں اسلامی بیڑے کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اسی بیڑے کے ذریعے مسلمانوں نے قبرص اور روڈس کو فتح کیا اور 31 ہجری 652
عیسوی میں بازنطیون کو شکست دی۔ آپ کے دور میں سیدنا زید بن ثابت کی سربراہی میں قرآن کریم کو قرات میں ایک ہی روایت کے مطابق جمع کیا گیا۔ آپ عبداللہ بن سبا یہودی کی اما پر بصرہ، کوفہ اور مصر کے کچھ شرپسندوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ آپ کی تاریخ شہادت 35 ہجری بمطابق 656 عیسوی ہے۔ چوتھے نمبر پر حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی خلیفہ مقرر ہوئے۔ آپ کے اور حضرت معاویہ کے مابین قاتلین عثمان کے معاملے میں اختلاف ہوا۔ سیدہ معاویہ فوری قصاص کے حق میں تھے، جبکہ آپ فتنوں کی سرکوبی کے بعد قصاص کے حق میں تھے۔ اسی اختلاف کی وجہ سے کئی جنگیں ہوئیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خوارج نے بغاوت کی اور آپ اور ان کے مابین کئی مارکے ہوئے۔ صفین اور نہروان اہم مارکوں میں شمار ہوتے ہیں۔ عبد الرحمن بن ملجم خارجی نے 17 رمضان 40 ہجری کو آپ کو شہید کیا۔ آپ کی مدت خلافت 4 سال اور 9 ماہ ہے۔ آپ کوفہ میں مدفون ہیں۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید آپ علیہ السلام نے ان کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا تھا۔ آپ نے غزوہ موتہ میں شجاعت کی جوہر دکھائے، مرتدین کے خلاف قتال میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ سیدنا ابوبکر نے آپ کو عراق بھیجا تھا۔ آپ نے اہل ہیرا سے صلح کی اور سواد کو فتح کیا۔ پھر حضرت مثنی بن حارثہ کو عراق میں اپنا قائم مقام بنایا اور خود شام میں روانہ ہو گئے۔ وہاں آپ نے بازنطیون کے یرموک کے معرکے میں شکست دی اور آپ حمص میں مدفون ہیں۔ دوسرے نمبر پر حضرت ابو عبیدہ ہیں۔ آپ نے دمشق، حمص اور انطاکیہ اور حلب کو فتح کیا۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص نے فارس کو فتح کیا۔ اسی طرح عقبہ بن نافع رحمہ اللہ نے کیروان نامی شہر بسایا۔ آپ کی فتوحات بحر اٹلانٹک تک پہنچی۔ موسیٰ بن نصیر آپ نے شمالی افریقہ کی فتح کی تکمیل کی اور طارق بن زیاد کو اندلس کی فتح کے لیے بھیجا اور پھر خود بھی ان کے ساتھ جا ملے۔ قتیبہ بن مسلم باہلی آپ کی فتوحات مشرق کی جانب سے چین کی سرحدات تک پہنچی۔ محمد بن قاسم ثقفی اللہ نے آپ کے ہاتھوں سندھ کو فتح فرمایا۔ صلاح الدین ایوبی نے حطین کے معرکے میں 583 ہجری بمطابق 1187 عیسوی میں صلیبیوں کی شکست دی اور بیت المقدس کو فتح کیا۔ ظاہر بیبرس بند قیداری آپ نے تاتاریوں کو معرکہ عین جالوت میں 658 ہجری بمطابق 1260 عیسوی میں شکست دی۔ محمد الفاتح آپ نے قسطنطنیہ کو 858 ہجری بمطابق 1453 عیسوی میں فتح کیا۔ اہم اسلامی شخصیات۔ اسلامی علم و ثقافت کا دین ہے اور اس حوالے سے چند شخصیات بہت زیادہ مشہور ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، آپ کی وفات 150 ہجری میں ہے۔ امام مالک، آپ کی وفات 179 ہجری۔ امام شافعی 204 ہجری اور امام احمد بن حنبل کی وفات 241 ہجری ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کے مذاہب اربعہ کے فقیہ اور بانی ہیں۔ تفسیر میں چند شخصیات اہم ہیں، جن میں حضرت علی بن ابی طالب، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہم مشہور اور معروف ہیں۔ تابعین کے دور میں سعید بن جبیر، مجاہد بن جبر، عطا بن ابی رباح، اکرمہ، امام طاؤوس بن کیسان وغیرہ مشہور ہیں۔ مشہور تفسیروں کی بات کریں تو تفسیر الکبیر لمحمد بن جریر الطبری، تفسیر ابن ماجہ، تفسیر النیشاپوری، تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر، یہ مشہور تفسیریں ہیں۔ آپ علیہ السلام سے زیادہ روایات حضرت ابو ہریرہ اور سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عبداللہ بن عمر، انس بن مالک، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نقل کی ہیں۔ حدیث کی مشہور کتابوں کی اگر بات کریں تو الجامع الصحیح للامام بخاری، صحیح الامام مسلم، موطا امام مالک، مسند الامام احمد بن حنبل، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ وغیرہ مشہور ہیں۔ عربی زبان کے حوالے سے اہم شخصیات مندرجہ ذیل ہیں، جنہوں نے عربی ادب اور عربی صرف نحو کے لحاظ سے نمایاں خدمات سر انجام دیں۔ چنانچہ علم النحو کے واضعین میں ابو الاسود دولی، خلیل بن احمد اور سیبوئی کے نام مشہور ہیں۔ ادب میں سیدنا حسان بن ثابت عہد نبوی کے مشہور شاعر ہیں۔ اموی دور میں جریر، فرزدق اور اختل بہت زیادہ مشہور تھے۔ عباسی دور میں ابو تمام بختری، ابو العلا معری، ابن رومی اور متنبی مشہور ہوئے۔ نثر میں بہت سارے لوگ معروف ہیں، جیسے عبد الحمید بن یحییٰ، عبداللہ بن مقنع اور جاہد وغیرہ۔ معاشرتی اور اجتماعی علوم میں اہم شخصیات کا اگر ہم ذکر کریں تو امام محمد بن اسحاق 120 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ سیرت الرسول بلازری 279 ہجری۔ فتوح البلدان امام طبری کی کتاب، جن کی وفات 310 ہجری۔
تاریخ الامم والملوک ابو الفدا یہ متوفہ ہیں 320 ہجری۔ المختصر فی تاریخ البشر یہ مسعودی تاریخ کے نام سے مشہور ہے، ان کی وفات 346 ہجری ہے۔ مروج الذہب ابن اسیر ان کی وفات 603 ہجری ہے۔ الکامل فی التاریخ اور ابن خلدون نے اپنی کتاب دیوان المبتدئ والخبر فی ایام العرب والعجم والبربر کا مشہور مقدمہ لکھا ہے۔ جغرافیہ میں یاقوت حموی نے معجم البلدان، ادریسی نے نصرت المشتاق اور خوارزمی نے سورۃ الارض لکھی ہے۔ طبی علوم میں اہم شخصیات کا اگر ہم ذکر کریں تو کیمیا میں جابر بن حیان معروف ہیں، میکینیکل علوم میں موسیٰ بن شاکر اور عباس بن فرناس مشہور ہیں، فزکس میں کندی، حسن بن حیثم اور البیرونی مشہور ہیں۔ اگر ہم ریاضی کے علوم کی بات کریں تو خوارزمی علم الجبر میں معروف ہوئے، حسن بن حیثم اور محمد بغدادی علم ہندسہ جس کو آج کل انجینئرنگ کہا جاتا ہے معروف ہوئے، نصیر الدین طوسی مثلثات کے حساب میں معروف ہوئے۔ فلکیات میں محمد بن ابراہیم فزاری، ابو ریحان البیرونی اور عمر خیام بہت مشہور ہیں۔ علم طب یعنی میڈیکل میں ابن سینا اور رازی وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ فن تعمیر اور ڈیزائننگ میں بہت سارے افراد مشہور اور معروف ہیں۔ یورپ نے مختلف علوم و فنون میں مسلمان علماء ماہرین سے استفادہ کیا ہے۔ آج بھی مختلف یورپی یونیورسٹیوں میں مسلمان سائنسدانوں کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اسلام کے اہم عقائد اور افکار کی اگر ہم بات کریں تو اسلام دین توحید ہے۔ توحید کے گرد تمام افکار و عقائد گھومتے ہیں۔ اہم افکار و عقائد کچھ یوں ہیں۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوسرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا استطاعت کے ہوتے ہوئے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس کے ملائکہ، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں، یوم آخرت اور تقدیر یعنی خیر و شر اللہ کی طرف سے ہونے کی تصدیق کرنا۔ اسی طرح اسلام کا ایک اہم ترین رکن احسان ہے۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ اپنے تمام اعمال، تصرفات اور عبادات اس طرح انجام دینا جیسے بندہ اللہ کو دیکھ رہا ہو۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو یہ کیفیت پیدا کرنا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اسلام کے اثر و نفوذ والے علاقوں کا اگر ہم نام لیں تو اسلام کا نور غار حرا میں چمکا اور نبوت اور رسالت پر آدھی صدی بھی نہ گزری تھی کہ صحابہ کرام کے ہاتھوں عظیم الشان ریاست کا قیام عمل میں آیا۔ آپ نے مختلف بادشاہوں کو اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے خطوط روانہ کیے۔ خلفائے راشدین کے دور میں اسلامی ریاست مشرق میں عراق، فارس، خراسان اور سجستان تک پھیلی، جبکہ شمال میں شام، مغرب میں مصر، لیبیا، تیونس اور مراکش اور جنوب میں نوبہ اور سوڈان تک وسیع ہوئی۔ اموی دور میں مغرب میں اندلس اور جنوبی فرانس فتح ہوئے اور مشرق میں سندھ، بلاد ماوراء النہر اور چین کے مضافات بھی فتح ہو گئے۔ عباسی دور میں اسلامی سلطنت ایشا صغرا میں داخل ہوئی اور بازنطینی ریاست کے بڑے حصے اسلامی ریاست میں شامل ہوئے۔ قبرص بھی فتح ہوا اور اسلامی لشکر اٹلی میں داخل ہوا اور اہل روم کو شکست دی۔ عثمانی دور میں قسطنطنیہ فتح ہوا اور بلقان، البانیہ، روڈس اور کریٹ وغیرہ کے کچھ حصے اسلامی ریاست میں شامل ہو گئے۔ مسلمان مبلغین اور تاجروں کے ذریعے بھی اسلام بہت زیادہ پھیلا۔ آج اسلام عیسائیت کے بعد دوسرا عالمی دین ہے۔ مسلمانوں کی تعداد اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 2.1 بلین افراد پر مشتمل ہیں۔ ان میں 900 ملین افراد دنیا کے 80 سے زائد ملکوں میں آباد ہیں اور 300 ملین کے قریب مسلمان مختلف ریاستوں میں اقلیتوں کی شکل میں رہ رہے ہیں۔ امید ہے کہ اسلام کا یہ مختصر سا تعارف اور خاکہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں بہت سارا اضافہ ہوا ہوگا۔ یہ سلسلہ آگے مختلف مذاہب اور ان کی بنیادی تعلیمات، افکار اور شخصیات کے متعلق ہوگا۔ آپ اس کو ضرور سماعت کیجیے گا اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا بھی اظہار کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔